کہ وہ اس معاشرے کا ایک فعال کردار ہیں، وہ اس معاشرے کی ترقی میں، اس ملک کا نام روشن کرنے میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہیں کرنا ہے، یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی نوجوانوں سے کیا امیدیں تھیں، وہ نوجوانوں کو کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، کیا انہوں نے جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی نوجوانوں کو، کیا کہتے تھے وہ نوجوانوں سے، اور کس طرح سے انہیں آگے بڑھتا ہوا اور بڑھتا دیکھنا چاہتے تھے، اس پر ان کے کیا جذبات، کیا خیالات تھے، اور کس طرح سے وہ ان خیالات کا اظہار کرتے تھے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ قائد اعظم کی تقریر سے کچھ جو ہے وہ پورشن ہماری ٹیم نے اکٹھا کیا ہے اور اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ And the sentiments of millions of Muslims, then you say that Pakistan should be based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. چاہتے ہیں کہ یہ عظیم ملک پاکستان خوشحال رہے تو ہمیں اپنی تمام تر کوششیں عوام کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی ہوں گی۔ آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی مساجد میں جائیں، اپنے مندروں میں جائیں، یا جو بھی آپ کی عبادت گاہیں ہیں اس مملکت پاکستان میں۔ میرا بنیادی اصول ہوگا اسلام کا تو انصاف، بغیر کسی تعصب اور نفرت کے، بغیر کسی جانبداری اور مفاد کے، ہمیں رشوت خوری کی لعنت اور اقربا پروری کے زہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ ہم رہنمائی حاصل کریں گے ان سنہری اصولوں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ مجھے یقین ہے
کہ آپ کی حمایت اور آپ کی مدد سے وہ دن، ایک سنہرا دن دور نہیں جب پاکستان پوری دنیا کے نقشے پر ایک اعلیٰ حیثیت کا حامل ہوگا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کی رات 10:20 پر رحلت فرمائی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پاکستان جیسے حسین وطن کا تحفہ عطا کر کے ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا۔ جی، آپ سن رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقاریر، وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے ایک ہجوم نے ایک قوم کی شکل اختیار کی۔ انہی الفاظ کے حوالے سے، انہی تقاریر کے حوالے سے ڈسکشن کو آگے بھی بڑھائیں گے اور نوجوانوں سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کیا امیدیں تھیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں فریبہ احمد ہیں، پروفیسر سید حامد بخاری صاحب ہیں اور سرمد شہباز ہیں، جن سے ہم گفتگو کریں۔ بریک پہ جانے سے قبل فریبہ سے بات ہو رہی تھی، انہیں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں، نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں۔ ہما بات یہیں پہ ڈسکنٹینیو کی تھی کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ڈیفائن کریں کہ آپ اپنی ینگ جنریشن کے لیے جو رول ماڈل سیٹ کریں کہ کیا واقعی وہ رول ماڈلز ہیں۔ ہم نے اب پچھلے کچھ فیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے رول ماڈلز آئے جس کے بارے میں ہم یہی سوچتے رہے کہ کیا واقعی ہماری اسٹیٹ ان کو پروموٹ کر رہی ہے ایز رول ماڈلز۔ پھر آپ جہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم بانی پاکستان ہے اور ہم ان کی ایز نیشن مقروض ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد مملکت دی اور انہوں نے بار بار ہمیں یہ میسیج دیا کام کام کام، اور آپ اپنے کردار اور شخصیت کی اس طرح سے ٹریننگ کریں کہ آپ ایک مضبوط جو ہے نا شہری بن سکیں اور ذمہ دار شہری بن سکیں، اور وہ بیک اپ ہونا چاہیے آپ کے ایکڈیمک بیک گراؤنڈ سے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا، اور ایک ان کا ڈھاکہ میں 1948 میں انہوں نے اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی سب سے پہلی جو ایمانداری یا ذمہ داری ہے وہ آپ پہ اپنی ہے، دوسری ذمہ داری آپ کے والدین کی ہے، تیسری ذمہ داری آپ کی اسٹیٹ کی ہے، اور وہ بیک اپ ہونی چاہیے بائی یور ایکڈیمک بیک گراؤنڈ، آپ کی تعلیم، آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد، آپ کی اسٹرگل سے۔ لیکن یہ بہت دکھ سے بات جو ہم ہیں، اکثر اس بات کا مجھے جو ہے نا ذکر کرنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بچوں میں نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ محنت ہے، اور نہ ہی وہ سپارک ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بزرگوں کو ایز رول ماڈل دیکھتے ہیں۔ ہم کوئی ایک ریزن اس کے پیچھے فریبہ آپ کی نظر میں کیا ہے، کیوں ایسا دکھائی دے رہا ہے؟ شارٹ کٹ، سب سے بڑی بات یہ کہ ہم زیادہ تر شارٹ کٹ پہ بات کرتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے سرمد کو کوٹ کیا کہ اگر سرمد کی آج ایک سکسیس سٹوری ہے، آپ پلیٹ فارم پہ سے بات کر رہی ہیں، تو اس کے پیچھے ایک ریئلسٹک اپروچ ہے کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا حرکت، مذہب بھی کہتا ہے حرکت میں برکت ہے، جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے آپ کو کبھی بھی اس ایلیمنٹ میں برکت نہیں ملے گا۔ اور جیسے سر نے ابھی بریک میں ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ سکسیس کا کرائٹیریا تبدیل نہیں ہوا، سکسیس ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے، ڈیووشن سے ملتی ہے، ڈٹرمنیشن سے ملتی ہے، گول سے ملتی ہے، پنکچوالٹی سے ملتی ہے۔ یہ کچھ ایسے کی فیکٹرز ہیں جو آپ کسی کے لیے بھی نہیں بدل سکتے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اگر کوئی ایک بندہ بہت اونچی سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے کامیابی کی بلند اس پہ دیکھ رہے ہیں، عروج اس کا دیکھ رہے ہیں، تو اس نے زوال کی بہت تاریک راتیں گزاری ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں میں اس چیز کو انٹیگریٹ کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جن کو آپ نے سوچنا ہے۔ جیسے سرمد بھی اس چیز کو کوٹ کیا تھا، اینڈ آئی سیکنڈ ہز اوپینین، کہ اپنے بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ ضرور ڈالیں۔ اور جیسے سر نے ایک بات کی تھی، اور میں اس چیز کو سیکنڈ کہوں گی اوپینین کو، کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک لائف سٹوری ہوتی ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں، آپ کو کچھ سکھاتے ہیں، تو وہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک میسج میں والدین کو بھی دینا چاہوں گی کہ والدین ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کو سمجھیں۔ آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو ہم تھے۔ میں اگر اپنے آپ کو اینالائز کرتی ہوں تو میں ایک ڈفرینٹ بچی تھی، میری چھوٹی بہن ڈفرینٹ بچی ہے۔ بڑھتے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹائم اب جیسے ہمیں تو والدین اور استاد دو مار بھی دیتے تھے، چپیڑیں لگ بھی جاتی تھی، قاری صاحب بھی 2 لگا دیتے تھے، بالکل اب کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ امی کہا کرتی تھی کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو استاد کی سختی برداشت کرتا ہے وہ بڑا جو ہے نا اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن میری چھوٹی بہن کو اگر قاری صاحب ڈانٹیں گے تو میری امی اس کو مائنڈ کریں گے، میری چھوٹی بہن بہت سینسیٹیو ہے، مائنڈ کرے گی۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ معیار زندگی بدل گیا ہے، ہماری پریفرنسز بدل گئی ہیں۔ تو یہ ایز نیشن ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایز اینکر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ میسج دیں جو ایک پازیٹیوٹی۔ ہم اپنی نیشن کو اگر صرف یہ بتائیں کہ پارلر پہ میک اپ کرنے سے اور ٹک ٹاک ویڈیو بنانے سے آپ کو پیسے ملیں گے، اور اس میں کوئی اخلاقیات، کوئی کیریکٹر بلڈنگ، کوئی ڈسپلن، کوئی یونٹی نہیں ہے، تو ہم سو سوری، آپ بہت ہی جو ہے نا ایک
لوسٹ درجے پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی قوم کو اگر مارنا ہے تو اخلاقیات کا پہلو ان کی زندگی سے نکال دو, موریلٹی نکال دو. ہمارے اندر وہی نہیں رہی, نہ ادب ہے, نہ تہذیب ہے, نہ اخلاق ہے, اور ہم ان پہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے. اور ہم تو پرومیننٹ ہونا چاہتے ہیں, جتنی مرضی بدتمیزی آگے. بالکل. اور ہم نا ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتے ہیں. جیسے سر بھی یہی بات کر رہے تھے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. چاہیے آپ کیا کریں؟ جب ہم اپنے دین کو اسٹڈی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself was a role model. انہوں نے اپنی خاندان سے تبلیغ کا آغاز کیا اور وہاں سے انہوں نے جو ہے شروع کیا, اور خود himself was a role model. وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرتے تھے جس کی وہ تبلیغ مطلب خود پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے. تو آپ کو خود پہلے رول ماڈل بننا ہے, اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. لیکن میں خدارہ جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب کبھی آپ کو ریپریزنٹیشن ملتی ہے تو آپ ایسے ریپریزنٹیٹیوز لے کے آئیں جن کو دیکھ کے ہماری یوتھ واقعی سبق سیکھے. بالکل. یہ نہ کہ وہ ایک وہ حقیقی معنوں میں رول ماڈل ہو. اور ان کی جو گفتار رفتار, ان کی جو ہے بات چیت, ان کا اٹھنا بیٹھنا واقعی ایک مہذب قوم کے مہذب شہری کا منہ بولتا ثبوت ہو. یہ نہیں کہ ان کے پاس ایک شارٹ کٹ ہو کہ صرف وہ پیسہ کماتے ہوں, اور I'm so sorry کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہ ان کے والدین مانگتے ہوں, اور اس کا تعلق جو ہے صرف شارٹ کٹ سے, اور ہم یہ سمجھے کہ دنیا کی چکا چوند جو ہے نا ہمیں کچھ پیسے دلا دے گی, اور چاہے ہم باہر جا کے میک ڈونلڈ میں کام کریں یا کسی چھوٹے ادارے میں کام کریں, لیکن خاندان والے نہ دیکھیں. یہ شرم کا ایلیمنٹ یاد رکھیں. حلال کمانے میں, ہاتھوں سے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں. بالکل. یہ آپ کے علماء نے بھی کیا, یہ آپ کے نبی نے بھی کیا, یہ آپ کا دین بھی سکھاتا ہے, یہ آپ کے بڑے بڑے فلاسفرز نے بھی کیا, اور انہوں نے لوگ ناکام ہو کے زندگیوں میں جو ہے نا کامیابی حاصل کرتے ہیں. اپنے بچوں کو, اپنی نیشن کو یہ سکھائیں کہ کامیابی کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں آتی. شارٹ کٹ میں آپ ہمیشہ پھنستے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں. وقتی طور پہ تو آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لانگ ٹرم فوائد آپ نہیں حاصل کر سکتے. فریبہ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, اور اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. حامد صاحب, جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے ہم نے, کہ وہ نوجوانوں سے کیا امیدیں وابستہ رکھتے تھے, وہ نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے. جب آج کا نوجوان یہ کویشچن کرتا ہے اور یہ اس کے کنفیوژن اور کانفلکٹ ذہن میں آتا ہے کہ میں کس کو جو ہے فالو کروں, میرا مینٹور کون ہونا چاہیے, میں کس کی گائیڈ لائنز کو فالو کر سکتا ہوں, کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے تو وہ 12 اپریل 1948 والے وہ 3 رولز جو ہیں وہی کافی ہونے چاہیے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطاب کے دوران اسلامیہ کالج کے نوجوانوں کو کہا کہ ایمان, اتحاد اور تنظیم کو اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہم یہیں پہ لیک کر گئے کہ ہم ان 3 ورڈز کو ہی نہیں سمجھ پائے. ہما یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے رہنما اصول ہمارے بانی کی طرف سے مرتب کیے گئے اور بتائے گئے, ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اس کو ہم نے بس ایک تقریر کا حصہ سمجھا, اور اس کے بعد اس کو ہم اسی طرح کے اوکیجنز پہ نکالتے ہیں, اس کو دہراتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اب آپ اگر اس کے ان 3 الفاظ پہ غور کریں, ایمان, اتحاد, تنظیم, یا انگلش میں ہم اس کو کہیں گے جی کہ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو اس میں جو ایک لوسٹ چیز آئے گی دیٹ از دا ڈسپلن. آئی اسٹارٹ فرام دا باٹم. صحیح. ڈسپلن اگر آپ کی زندگی میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے ٹورڈز دی یونٹی, and that unity is being secured and strengthened and ultimately protected and guided through your faith. Definitely. اب ایمان اس چیز کو ہی کہا جا سکتا ہے جس پر کہ آپ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں, اور اس کے آپ کو ریزلٹس آپ کی مرضی یا جو ایز پر دی پرنسپلز ہیں وہ آپ کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے جو پہلی 2 چیزیں ہیں, صحیح, کہ ہمیں ایک تنظیم, ایک یونٹی اور نظم و ضبط مظاہرہ کرنا ہے, اور ہمیں اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے. صحیح. اگر ہم یہ 2 کام نہیں کریں گے تو ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اب یوتھ کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو آج کل ہمارے یوتھ کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ لیک کرتی ہیں. بالکل. ڈسپلن, sorry to say, being a teacher, you will always find a hostelite coming late to the class as compared to a day scholar. جو دور سے آ رہا ہے وہ تو ٹائم پہ پہنچ جائے گا, جس نے 4 قدم سے ہاسٹل سے اٹھ کے آنا ہے وہ موسٹلی لیٹ آئے گا. ٹائم کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے. دوسرا,
جو فیکٹر فریبہ نے کہا شارٹ کٹ نہیں ہے. تیسری بات جو سرمد نے کہا جی کہ ہمارا ویژن کا اور اس قسم کا ہمارا ایک پرابلم ہے, ہماری یوتھ کنفیوزڈ ہے. اب اس چیز کو تھوڑا سا میں اس بحث کو ایک نئے اینگل کی طرف سے دیکھنا چاہوں گا, اور یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ وی آر مور فوکسڈ آن رائٹس, وی آر ناٹ فوکسنگ آن رسپانسبلٹیز. صحیح. اگر ہم اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں تو ہمارے فرائض کو پورا کرنا جو ہے وہ الٹیمیٹلی دوسروں کے حقوق کو پورا کر دے گا. اب ایک انڈیویجول کی حیثیت سے کیا ہم اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں؟ وی آر پلئنگ ڈفرینٹ رولز. آپ گھر میں ایک باپ ہیں, ایک بھائی ہیں, ایک بیٹے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ رولز ہیں. آپ آفس میں آپ کے ڈفرینٹ رولز ہیں. جہاں جہاں آپ اپنے رولز پرفیکٹلی پلے کر رہے ہیں وہاں پہ الٹیمیٹلی چیزیں ان دا لانگ رن ایک چین ریئیکشن ہے نا, وہ بہت اچھی چل رہی ہیں. لیکن جہاں پر کوئی بھی اپنے رسپانسبلٹیز کو پراپرلی فلفل نہیں کر رہا ہے وہاں پہ وہ چین بریک ہو جاتی ہے. اور جہاں پر وہ چین بریک ہو جاتی ہے وہاں پھر بہت سارے کنفیوژنز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں, اور دونوں اینڈز کے درمیان پھر وہی ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وی ہیو ٹو برج دا گیپ. اور ہر انڈیویجول اپنے اینڈ پر اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس گیپ کو جو ہے وہ برج کرے. اگر ہم ان گیپس کو نہیں فل کریں گے, برج کریں گے, تو ہمارے درمیان یہ جو ایک ڈفرینسز اور جو ہمارا ایک سوشل ایٹیچیوڈ بن چکا ہے, پوائنٹ سکورنگ کا, نیگیٹیوٹی کا, پیسمزم کا, یہ انفارچونیٹلی ہماری یوتھ میں بہت زیادہ آ رہا ہے. اب تو مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف اس کو بڑا فخر سے اپنی زندگی کا حصہ تصور کرتا ہے جو کہ ان کے لیے کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے. جی بالکل. ہم لوگ ڈفرینٹ ایڈکشنز کی طرف جا رہے ہیں. either they are drugs, there are different types of drugs. اسکرین ایڈکشن آپ کو اتنی مل گئی ہے, آپ کو گیجٹس جو ایڈکشن ہے وہ آپ کی اتنی ہو گئی ہے. ہم لوگ مینٹلی اس قدر معاف ہو چکے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ سرمد نے بات کی کریٹیکل تھنکنگ کی, میرے خیال میں تو وہ تھنک ہی نہیں کر رہا. کریٹیکل تھنکنگ تو بہت آگے کی چیز ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ for every individual to feel the sense of responsibility. صحیح. جب تک آپ احساس ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے, آپ اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو ادا نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ معاشرے کے لیے کچھ بھی بہتر معاشرہ تو معاشرہ, آپ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ بہتر نہیں کر سکیں گے. بالکل ایسے. اب اگر ہم تھوڑا سا اپنے ریلیجیس کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں کہیں پر بھی اگر آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو حقوق کا ذکر نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی رسپانسبلٹی فرائض ڈیفائن کیے گئے ہیں, اور الٹیمیٹلی دے آر ڈیلیورنگ دا رائٹس آف ادرس. لیکن ہماری طرف تھوڑا سا گنگا الٹی بہ رہی ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میرا حق نہیں ملا. بالکل. ہم نے اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا, یا ہم نے یہ کبھی کلیم نہیں کیا کہ یہ کو بھی کوشش نہیں کی کہ یار یہ میرے فرائض ہیں, مجھے یہ پورے کرنے ہیں, یا میں اس کو پورا کس طرح سے کر سکتا ہوں, کتنی ایفرٹ کرنی ہے. ہم سب کیوں نہیں سوچتے؟ سرمد کیا ایڈ کرنا چاہیں گے, کیوں ہمارے اندر یہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی کہ ہمارے فرائض کیا ہیں؟ جہاں یونٹی کی بات ہوئی تو ڈسپلن تو ہم نہیں ہیں, یہ تو ہم نے دیکھ لیا. یونٹی کی جانب بھی نہیں ہم آتے. ہمارا ایگوئسٹک بیہیویئر اتنا ہمارے اوپر حاوی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں, میرا اور میرے لیے, اس سے آگے دنیا ختم. سو پہلی بات یہ کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, بوتھ آف دیز تھنگس, اینڈ دیز آر وائٹل فار اے پروگریسو کنٹری. ینگ لوگ بیکاز پاکستان میں 68% پلس یو کین سے کہ پاپولیشن پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ سر نے کہا کہ ایک فلو میں چلتا ہے. اگر ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یونٹی نہیں ہوگی. فرسٹلی ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. بالکل. کیوں, کیسے؟ ہم نے جو اپنے انفلوئنسرز لیے ہوئے ہیں, ہم نے جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو فالو دیم, دے آر completely wrong, most of them. I won't target them or something, but we have to look in the people who are knowledgeable, who are learned people, جن کی زندگی کو پڑھ کے, جن کو دیکھ کر, جن کی بکس کو پڑھ کے ہمیں نالج حاصل ہو سکے, وہ ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں, ہم سوچنا اسٹارٹ کریں. کریٹیکل تھنکنگ جو میں نے بات کی, دیٹ از سم تھنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے تھنکنگ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ تھنکنگ ہی نہیں کریں گے تو کریٹیکل تھنکنگ کیسے؟ اینڈ ون مور تھنگ, آج کل کے جو ہمارے یوتھ ہے
وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں دیٹ از کول اینڈ دس از ہم یہ ایسے کریں گے, یہ پروکریسٹینیٹ کریں گے تو بہت کول ہے, ہم لیزی ہیں تو کہ دس از کول. نو, دس از ناٹ کول, دس از ناٹ کول ایٹ آل. اگر آپ پنکچوئل ہیں دیٹ از کول, دیٹ از گڈ. اگر آپ کسی کی کیئر کرتے ہیں دیٹ از کول. ایڈکشن کی جہاں تک بات ہے, اگر ہم وی آر ایڈکٹڈ ٹو دا اسکرین, وی آر ایڈکٹڈ ٹو دا ڈرگز اینڈ آل دیٹ, وائی آر وی ناٹ ایڈکٹڈ ٹو دا بک ریڈنگ؟ ہم ایڈکٹڈ اس چیز کی طرف کیوں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, سوشل ورک کی طرف کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہماری ڈائریکشن کو ہی ریورٹ کر دیا گیا, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا مس یوز آف ٹیکنالوجی, ون آف دا مین کمپوننٹ. بیکاز اگر میرے پاس اف آئی ایم یوزنگ این ایپ, ویڈیو ایپ, اگر میں اس کو یوز کر کے میں کچھ ایسا کنٹینٹ بنا رہا ہوں جو کہ صرف ڈانسنگ سے ریلیٹڈ ہے, میوزک سے, دیٹ از امپورٹنٹ, دیٹ از فائن, یو شوڈ ہیو فن. وہ اگر جوکس بٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی ایز ویل. اگر آپ کی ریچ آؤٹ 3 لاکھ لوگوں تک ہے تو 3 لاکھ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. وہاں پہ آپ یہ بھی ان کو بتائیں کہ آپ بکس پڑھیں, فلاسفی پڑھیں, ریلیجن کو پڑھیں, ڈفرینٹ لوگوں کی لائفس کو پڑھیں, تاکہ آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو جس سے آپ کے اندر ڈسپلن ہے. اگر بل گیٹس, اف ہی از اے پنکچوئل پرسن, ہی از مائی آئیڈل فار ایگزامپل, تو میں بھی پنکچوئل بننے کی ایٹ لیسٹ کوشش تو کروں گا. تو پنکچوئل جب میں بن جاؤں گا تب شاید میرے اندر ڈسپلن آئے گا. ڈسپلن کے بعد اگر میں اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا تب میرے اندر یونٹی آئے گی. وی ول ہیو اے گروپ آف پیپل, گروپ آف انٹلیکچوئل, ینگ انٹلیکچوئل, جو کہ قوم کو چینج کر سکتے ہیں. اینڈ چینج از ریگریس بٹ اٹ از فار گڈ. اچھا چینج لانا, اچھی تبدیلی لانا, یہ بھی ہم سب کے فرائض میں شامل ہے. اس فرض کو کیسے پورا کر سکتے ہیں, اس رسپانسبلٹی کو کس طرح سے پورا کرنا ہے, اور ملک کی ترقی میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس میں نوجوان کس طرح سے سامنے آ سکتے ہیں, اس پر اپنے تینوں مہمانوں سے سجیشنز لیں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.